الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کی آمد آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ اس عظیم ترین مہینے کی سعادتوں اور برکتوں اور رحمتوں کو دوبارہ سے حاصل کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان نے نقل کیا ہے کہ آخر شعبان کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ خطبہ شعبانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کا ایک بہترین انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف اور اس کی اہمیت اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسانیت کے نفع کے لیے چیزیں قرار دی ہیں اسے رکھا ہے، اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آج ہم گزشتہ سالوں کی مانند ایک قرآنی موضوع کو انشاءاللہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ خطبہ شعبانیہ سے من باب تبرک ایک دو کلمات ہم ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہاری طرف ایسا مہینہ آ رہا ہے جو ماہ برکت و رحمت و مغفرت ہے۔ چند عناوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عنایت فرمائے ہیں، اس کو شہر مغفرت و رحمت قرار دیا ہے۔ یہ خود خداوند متعال کی عظیم ایک نعمات میں سے ہے جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہیں۔ لہذا وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ وَهُوَ شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَهُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَهُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اس کو عنوان اور مختلف اس کے پہلو ذکر فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی خداوند متعال نے اس قدر قیمت اور اہمیت رکھی ہے کہ اس میں انسان کے سونا جو ہے اسے بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں سب سے اہم ترین چیز جہاں ذکر ہے، دعائیں ہیں، مختلف طرح کی نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، اس میں ایک اہم ترین چیز خود قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے تعلق قائم کرنا، قرآن کریم سے انسان تلاوت کے ذریعے سے غور و فکر کر کے اس کے معانی کو اختیار کر کے اس پہ عمل کرنے کی جہت سے قرآن کریم کو اختیار کرے، جیسا کہ بار بار توصیہ ہے انبیاء و ائمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کا۔ قرآن کریم اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا۔ صریح قرآن کریم کی آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ شہر رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ لہذا نزول قرآن ہی کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کلمہ نزول کو اپنا موضوع اسی برکت اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی قرار دیتے ہیں۔ کلمہ نزول قرآن کریم میں کثرت سے وارد ہوا ہے، کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، تذکر کے باب سے، اور انسان اپنے وجود کو نورانی کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام و آیات کریمہ کے اس نورانی کلام سے متمسک کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا ہم یہاں پہ موضوعاتی طور پہ انشاءاللہ وارد ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر آپ جانتے ہیں کہ دو طرح سے عموماً، جیسا کہ علماء و علمی دنیا میں رائج ہے، کی جاتی ہے۔ ایک ہے تفسیر ترتیبی، جس میں سورہ حمد سے آغاز کیا جاتا ہے اور سورۃ الناس تک ترتیب سے قرآن کریم کے تفصیلی نکات ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اور تفسیر کا ہمارے پاس طریقہ کار ہے کہ ہم ایک ٹاپک کا انتخاب کریں۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اور انسان کے اپنی فردی زندگی ہر دو کے مسائل
اس کا حل اسے قرآن کریم سے مل جاتا ہے، یعنی ٹاپک وائز اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا ایک موضوع کا انتخاب کریں، اس سے متعلق آیات کریمہ کو ہم اپنے طور پہ جمع کریں، اس کو انہی آیات کے سیاق میں مطالعہ کریں، قواعد تفسیر کی روشنی میں ان کے مطالب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، مفسرین کی طرف رجوع کریں کہ ان کی عقول سے استفادہ کریں۔ وَإِلَّا خود قرآن کریم بین ہے، قرآن کریم واضح ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ جو علماء نے دقتیں کی ہیں، غور و فکر کیا ہے، اس سے استفادہ کریں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سے منسوب بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں اور واقعاً بہت دقیق اور بعض بہت ہی وسیع معانی کے اوپر مشتمل ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ موضوعاتی تفسیر سے ہمارا یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مختلف مشکلات کا شکار ہوتا ہے، مختلف انسان اپنے نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے، انسان کئی چیزوں کا علم حاصل کر کے اپنے لیے مختلف راہیں کمال کی ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ سب کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرے۔ اب ہم اگر قرآن کی طرف رجوع کریں تو ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے کہ کائنات کو ہم کیسے سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان جیسا موقف کائنات کے بارے میں اختیار کرے گا ویسا اس کی زندگی سے مختلف امور بھی صادر ہوں گے۔ کائنات کو اگر مثلاً اپنے استعمال کا ایک فقط اس نے آلہ سمجھا ہے تو وہ کائنات کی ہر چیز کو اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہے گا، لیکن اگر وہ کائنات کو آئینہ قرار دیتا ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات اور اس کے افعال اس کا مشاہدہ کرتا ہے، بالخصوص اسماء و صفات و افعال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ کائنات ہمارے لیے ایک اور زاویے سے آشکار ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر دو زاویے میں فرق کریں، چونکہ یہ جو بحث نزول ہے اس کے سمجھنے کا ہمیں کہاں پہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ مہم ہے۔ ایک دفعہ ہم کیا دیکھتے ہیں کائنات کو کہ میں نے اپنا مقصد اور اس سے اپنا اس دنیا کے اندر مفاد پورا کرنا ہے، یعنی مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ مفاد۔ انسان کی زندگی کے لیے بہت مہم چیز ہے کہ کس زاویے سے ایک شے سے تعلق جوڑتا ہے۔ اگر انسان مفاد کی جہت سے دیکھے تو اس کے لیے ہر چیز مفاد نظر آئے گی اور مفاد پرست انسان کا نفس بن جاتا ہے۔ جہاں مفاد ہے وہاں پہ وہ تعلق قائم کرے گا۔ لاشعوری طور پہ بہت سارے نفوس ایسے تربیت پا چکے ہیں، مثلا کوئی اپنے علاقائی رنگ میں ڈھلا ہوا ہے، کوئی اپنے تعلیمی رنگ میں ڈھلا ہوا ہے، کوئی اپنے حوزوی اگر ہم کہہ لیں یا دینی رنگ میں ڈھلا ہوا ہے، اندر سے وہ مفاد کا ایک سبق پڑھ چکا ہے، مفاد پرست اس کا نفس ہے، اس سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہی نہیں ہے کہ جو دوسرے کو فائدہ دے سکے اور اسے فائدہ نہ دے، بہت مشکل اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ لہذا مفاد کی جہت سے اگر ہم کائنات کو دیکھیں تو یہاں پہ وہ ہر ایجاد اور ہر انکشاف کے ماورا کیا کرے گا؟ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہے گا۔ جیسے اس ٹائم لبرلزم ہمیں یہی تاکید کرتا ہے، یا اس سے پیسے کماؤ یا اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی کوئی چیز حاصل کرو یا نام و نمود تم اپنا حاصل کرو۔ کائنات میں ابھی آپ دیکھیں سائنس کی بنیاد وہ توحید کے اوپر نہیں ہے، الحاد کے اوپر اسی لیے آ کے پڑ گئی۔ لہذا جتنے سائنس کی ایجادات ہیں اس سے ایک تباہ کاری انسان کے لیے سامنے آتی ہے۔ کیوں؟ کیا یہ سائنسدان جو ایجاد کر رہے ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کی خلقت نہیں ہے؟ کیا خداوند متعال کی حکمت کے تحت نہیں بنی؟ وَإِلَّا تو انسان کے لیے یہ تسخیر نہ ہوتی، انسان کے ہاتھ میں نہ آتی۔ یقیناً خداوند متعال نے اسے بنایا ہے، یقیناً انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک سطح کی زحمت اور کوشش کرے گا تو اس کے اوپر اپنا تسلط پا لے گا، لیکن تسلط پانے کے بعد انسان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک تباہی، ایک شہوت رانی، غضب، انتقام، ان چیزوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ زاویہ اصل مسئلہ ہے، کس زاویے سے شے کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کو بالفرض مال کے زاویے سے دیکھے گا مال کمائے گا، مسجد کو مال کے زاویے سے دیکھے وہ مال کمائے گا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے نام کو اپنی دنیا کی ضرورت پوری کرنے کی جہت سے استعمال کرنا چاہے تو وہ ان مقدس ہستی اور مقدسات کو بھی کیا کرے گا؟ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا۔
یہ سبب اس کے لیے نہیں بنے گی کہ وہ اس کے لیے کوئی معرفت کے دریچے کھولے، کوئی خدا کا قرب حاصل کرے۔ یہ ایک مطلب ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم قبل اس کے کہ بحث نزول میں وارد ہوں، اس کے لیے ایک مقدمہ فراہم کریں۔ اگرچہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں، اور ہم رفتہ رفتہ اپنے دروس کے اندر تذکر کے باب سے کرتے بھی رہیں گے کہ قرآن کو غور و فکر سے لیں، قرآن کو تزکیہ نفس کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے ایک محبت کا تعلق پیدا کریں، اس کا احترام اس معنی میں کریں کہ جو معنی سمجھ آ جائے اس پر عمل کریں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم اس موضوع کے انتخاب کو تھوڑا روشن کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ نزول۔ قرآن کی آیت ہی سے ہم نے استفادہ آغاز میں کیا، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اکثر بیشتر جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں قرآن میں، وہ کس باب سے ہیں؟ نزول کے باب سے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، یا تنزیل کے عنوان سے نزلہ یا کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم نزول کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس کے معنی اور اس کا ربط قرآن میں جن چیزوں سے قائم کیا گیا اس پہ دقت کرتے ہیں، لیکن اول اس نقطے کو سمجھ لیں، چونکہ نزول ایک حقیقت ہے اس کائنات کے اندر۔ کائنات کے اندر غور و فکر کی جہت اپنی تبدیل نہیں کریں گے، کبھی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے خداوند متعال نے جب الہی افراد کا قرآن میں تعارف کرایا ہے تو مختلف جگہوں پہ یہ تعارف کراتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ وہ کائنات کے آسمانوں اور زمین کی خلقت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیات میں بھی وارد ہوا ہے، سورہ آل عمران میں وارد ہوا ہے اولی الالباب کی بات، جو سورہ آل عمران نے 190 آیت نمبر 190 میں عرض کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صحیح، پھر اولی الالباب کا تعارف، یعنی آسمانوں کی خلقت میں، زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں اختلاف آنا جانا، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اولی الالباب کے لیے۔ ہم زندگی کا کتنا ایک وقت گزار چکے ہیں، کبھی رات ہوئی تو اس جہت سے رات کو دیکھا کہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، دن ہوتا ہے کبھی دن کی طرف نگاہ کی ہم نے، کبھی آسمانوں کو ہم نے دیکھا، کبھی زمین کو اس جہت سے ہم نے دیکھا۔ پھر اولی الالباب آگے کیا قرآن بیان کرتا ہے؟ ان اولی الالباب کی صفت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں کے بل لیٹے اللہ کا ذکر کرتے، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے ان کی، اللہ کی طرف توجہ اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ اپنی عمر کے جس حصے میں بھی یہ ریاضت کر سکیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے مطابق ہی مقام ہے انسان کا قرب الہی کا۔ جیسے کہ ہم بعض دروس میں پڑھ چکے ہیں، ایک جنت اعمال ہے، ایک جنت ملاقات ہے، اور ایک جنت لقاء ہے۔ جنت لقاء انسانی وجود سے تعبیر ہے، کیا اس کا مقام ہے، یعنی صالحین، متقین، مؤمنین، ان کے اس وجود کے مرتبے پر ہے، جو ان کے وجود کے مرتبے کی سطح ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قرب بھی ہے۔ لہذا ذکر بھی اسی طریقے سے، جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے اتنے وہ اس کے وجود میں طاقت اور قدرت بھی ہے۔ جیسے کہ اساتذہ گرامی ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کوئلے کو دیکھا ہوگا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے، لیکن اگر مجاورت آگ میں رہے، آگ کا ہمسایہ بن کے رہے، آگ کے قریب رہے، تو آہستہ آہستہ آگ اسے پکڑ لیتی ہے، اس کی سیاہی اور کالا پن بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس کی ٹھنڈک گرمائش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی کرتا رہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ کرتا رہے، تو اللہ کی صفات لینا شروع کر دے گا۔ جیسے کہ یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق آدم علی صورتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ خلق کیا۔ بعض نے اس سے جسم کا معنی مراد لیا، تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سخت اس کی نفی کی کہ اس سے صورت انسانی
مراد ظاہری شکل و صورت نہیں ہے۔ اگر علمی دنیا میں اسے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کو اعلیٰ صورت ہی اپنی صورت پہ خلق کیا، یعنی اپنی صفات اور کمال کے اوپر خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو اپنی سطح کے تحت، اپنے ظرفیت اور مرتبے کے تحت انسان لے سکتا ہے۔ یعنی بالفاظ کہ انسان خلق کیوں ہوا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور اس کے کمالات کی پیروی کرتے ہوئے جتنی مقدار اختیار کر سکتا ہے اختیار کرو، اور یہ قرب کہلاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کمالات اور صفات کو اختیار نہیں کرتا وہی اللہ تعالیٰ سے بعید کہلاتا ہے، وہی دور کہلاتا ہے۔ ایسا مہم ترین چیز کیا ہے کہ صفات باری تعالیٰ اور کمال باری تعالیٰ اس کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے پیچھے چلے۔ ابھی اور مزید اس میں ہم انشاءاللہ دقتوں میں آئیں گے کہ یہاں پہ بھی جو پیروی ہے در حقیقت جب بھی ہمارے اندر کوئی کمال نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوا ہے، لیکن ہماری ظرفیت کے تحت۔ خوب جی، یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر آگے آیت ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی خلقت کے اوپر غور کرتے ہیں۔ غور و فکر کس پہ کرتے ہیں؟ خلقت پہ۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ بار الہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے اسے باطل خلق نہیں کیا، ہمیں عذاب نار سے بچا۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ کائنات کی ابتدا کے اوپر غور کریں، کیف بدأ الخلق۔ بہرحال اس تمام آیات کو جوڑیں تو یہ معنی آشکار ہمارے سامنے نکلتا ہے، جو شخص اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو نہیں پاتا وہ معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا۔ معرفت الہی کس کے اوپر موقوف ہے؟ انہی آیات الہیہ کے اوپر تدبر کرنے کے اوپر موقوف ہے۔ اس کو قرآن نے اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي الْأَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات سے بہت سارے مطالب نکالے ہیں جو ابھی اشارتاً بھی ہمارے لیے بیان کرنا ہمیں اپنی گفتگو سے باہر لے جائے گا۔ صرف آغاز پہ غور کریں، سَنُرِيهِمْ، ہم دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ دکھانے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا، اپنی آیات دکھائیں گے، اپنی علامت، اپنی نشانی، یعنی انسان جو ہے ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مشاہدہ فرمائے گا۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِي الْآفَاقِ، آفاق سے مراد یہی کائنات مادی، وفی انفسہم، اور جو اس کے وجود کے اندر ہے، یعنی کائنات کا مشاہدہ خداوند متعال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ اس کائنات کو ایک دفعہ عرض کیا کہ مفاد کی جہت سے دیکھتے ہیں، اور ایک دفعہ کس جہت سے دیکھتے ہیں؟ آیت کی جہت سے دیکھتے ہیں۔ آیت یعنی آئینہ۔ آئینہ ہمیشہ اس ہستی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے موجود ہے۔ آپ آئینے کی صفت دیکھتے ہیں نا کہ آئینہ آپ کو جب ظاہر کر رہا ہے، آپ میں اور آئینے میں فرق ہوا یا نہیں؟ آئینے میں تو فرق ہوا ہے۔ تین چیزیں ہمارے پاس ہوگی نا، ایک آئینے کے سامنے جو کھڑا انسان ہے، دوسرا آئینہ بذات خود ایک وجود ہے، تیسرا یہ آئینہ اپنے مطابق دکھا رہا ہے یا جیسا باہر ہے ویسا دکھا رہا ہے؟ جیسا باہر ہے ویسا دکھا رہا ہے۔ اس لیے آئینہ اگر ٹوٹا ہوا ہو تو تب بھی وہ سیدھا ہی دکھائے گا انسان کو، نہیں تو پھر دکھا رہا ہے، لیکن پھر کیسا دکھا رہا ہے؟ وہ اپنی ظرفیت کے مطابق دکھا رہا ہے۔ لہذا کائنات میں ہر شے آیت ہے، لیکن ہر آیت وہ اپنے اس دائرہ وجود کے تناظر میں اور اس اپنے نقص اور کمال کے دائرے میں رہتے ہوئے دکھا رہی ہے۔ اس لیے بعض علماء اس مطلب کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دیتے ہیں، تمثیل پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ شیشوں کے کمرے میں آ جاتا ہے، مختلف طرح کے شیشے لگے ہیں، کوئی صحیح شیشہ ہے، کوئی ٹوٹا ہوا ہے، کوئی چکور ہے، کوئی تکون ہے۔ جب وہ آئے گا اور درمیان میں کھڑا ہوتا ہے تو ہر شیشہ اسے دکھا رہا ہے یا نہیں؟
اب جب وہ دکھا رہا ایک ہے یا وہ زیادہ ہے بندہ؟ بندہ تو ایک ہے لیکن وہ مختلف جہتوں سے دکھا زیادہ یا ایک ہے بندہ؟ زیادہ بندے یا خود ایک اکیلا کھڑا ہے؟ تو پھر بندہ ایک ہے نا. ٹھیک ہے، مثلا کوئی کالا شیشہ ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، ہر شیشہ اس کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ خود بندہ ایک ہے. اور جو ظاہر کر رہا ہے کوئی ٹوٹا ہوا ہے، کوئی جڑا ہوا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چکور ہے، کوئی تکون ہے، ہر اسی کے زاویے سے دکھائے گا نا. یہاں پہ کہتے ہیں کہ کائنات میں حقیقی ہستی فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ساری کی ساری اشیاء جو ہیں وہ مثل آئینہ اسے ظاہر کر رہی ہیں، لیکن ظاہر کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر کرنے میں وہ اشیاء اپنی مقدار کے تحت ظاہر کر رہی ہیں، جو ان کا قد ہے، جو ان کی سطح ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ ظرفیت موجود ہے، اسی کے تحت وہ دکھا رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دکھا سکتے اللہ تعالیٰ کو. فقط انسان کامل یعنی انبیاء و آئینہ اطہار علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آئینہ کامل خلق فرمایا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کامل ظاہر فرماتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی اس حدود کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیع ترین حدود قرار دی ہے. یعنی بالفاظ دیگر ہر آئینہ یک بعدی ہے، ایک اس کی جانب ہے، ہمیں جانب نہیں دکھا رہا. وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات ادھر سے دکھا رہا ہے، فقط ایک ادھر سے سامنے دکھا رہا ہے، ایک ادھر سے دکھا رہا ہے، جو چاروں طرف سے دکھا رہا ہو یہ کامل آئینہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لہذا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ خلق کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض صفات جمالیہ ہیں، ثبوتیہ جسے آپ کہتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ ہیں، جیسے غضب ہے، قہاریت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر دو مجموعہ کمالات کو اگر کوئی ہستی ظاہر کرتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام، مثلا امیر المومنین علیہ السلام. جیسا کہ اسی طرح قرآن کریم اسی طریقے سے کامل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے لیے آشکار کرتا ہے، چونکہ باطن اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی حقیقت ایک ہے. ہم نے واضح کیا، اس لیے اہل بیت علیہ السلام سے توحید لینے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ جو بھی توحید بیان کرے کہ وہ اپنے اس آئینے کے تحت بیان کر. بس خدا ظاہر ہونے والا ہے اور بقیہ ساری مخلوق کیا مظہر ہے جو اسے ظاہر کرنے والی ہے. یہ مطلب جب ہمارے لیے آشکار ہو گیا، آپ کائنات میں ایک حقیقت دیکھیں گے، کائنات میں ہر چیز نازل ہو رہی ہے. یہ مقدمہ ہمارے لیے انشاءاللہ اگر حل ہو گیا، اس کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے. کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آئینہ قرار دیتے ہوئے مشاہدہ کریں، صفات باری تعالیٰ و افعال الہی کو دیکھیں. میں اس کی ایک اور آپ کے لیے مشاہدے کے اعتبار سے مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے بعض اوقات پرندوں کے غول دیکھے ہوں گے کہ وہ پورے کوئی 500 یا 1000 یا کئی ہزار غول میں پرندے ہیں، لیکن ایک ساتھ ان کے جھرمٹ جو ہیں وہ ہوا میں تیر رہے ہیں. کبھی ایک طرف قلع بازی کھاتے ہیں، کبھی دوسری طرف تیرتے ہیں، کبھی اوپر کی طرف حرکت کرتے ہیں، کبھی نیچے کی طرف آ جاتے ہیں. کون ہستی ہے کہ جو یہ سارا امر انجام دے رہی ہے؟ یہ فعل الہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی ہے. سورج نکلتا ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور پھر وسط آسمان میں پہنچ کے اپنی جوانی کو آشکار طور پہ، اعلانیہ طور پہ اظہار کرتا ہے، اور پھر موت کے گھاٹ اتر کے یہ غروب ہو جاتا ہے. یہ کون ہستی ہے کہ جو اس کو ہر روز پیدا کر رہی ہے، ہر روز جوان کر رہی ہے اور ہر روز موت سے آراستہ کر رہی ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہاں پہ آپ فعل خدا کو مشاہدہ کر رہے ہیں. ہر شے ہے، آرام کرتی ہے، سوتی ہے، یا ایک مدھم ہو جاتی ہے، پھر قوت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. کون ہے کہ جو اس کو دوبارہ یہ توانائی عطا فرما رہا ہے؟ لہذا خداوند متعال کی افعال ہر ذرے ذرے سے ہمارے لیے آشکار ہو سکتے ہیں، اور جہاں فعل ہے وہاں پہ صفت ہے. ہر فعل کے پیچھے کیا ہے؟ صفت الہی ہے. آپ کائنات کے اندر ایک اور حقیقت کو دیکھیں گے، جیسے ابھی یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. جو آپ گھر میں دیکھیں بچہ ہے، سو رہا ہے، بچے پہ کبھی غور کریں. انسان کو بڑی
محبت اور عقیدت ہوتی ہے. دیکھیں کہ سوتا کیسے ہے وہ. یہاں پہ اس کے اختیار سے جو چیز انسان کے اختیار سے باہر ہے اس میں تو انسان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. وہ فعل انسان تو اس میں آتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ خداوند متعال نے اس کے لیے راہ ہموار کی. خداوند متعال نے اس کے لیے زمینہ فراہم کیا. موت سے قریب کر دیا نیند کے ذریعے سے. پھر اس کو حیات دی. ایسا فعل الہی کائنات میں ہر جگہ ہمیں دکھائی دے. لیکن کائنات کو ایک دفعہ فعل الہی کی جہت سے دیکھیں ہم. ہاں فعل الہی دنیا میں جائیں گے تو بہت سارے ہمارے لیے مسائل بھی پیدا ہوں گے. اس میں ایک وادی مشیت ہے، وادی ارادہ ہے، قضا ہے، قدر ہے، قضا ہے. کیونکہ قدر پہلے قضا بعد میں ہے. قضا یعنی انجام پا جانا، قدر یعنی مقدار کا معین ہونا. لہذا کائنات میں اگر ہم آئینہ قرار دیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فعل کو ظاہر کر رہا ہو، تو کائنات میں ہمیں فعل الہی اپنے ایک ایک ذرے میں فعل الہی ہمیں دکھائی دے گا. اسی طریقے سے صفت الہی کو آپ تلاش کریں کائنات میں. بالآخر ابھی یہ چیز تباہ نہیں ہوئی، مریض نہیں ہوئی، ہلاکت سے دوچار نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ رحمت اس کی پر برس رہی ہے. رحمت کی صفت کو آپ غالب دیکھیں گے دنیا میں. اس میں اللہ کے بعد سب سے جامع ترین اسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کون سا ہے؟ الرحمن. سب سے بزرگ ترین اسم وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا الرحمن ہے. اس لیے اس میں اللہ کے بعد اسے مختص اللہ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے الرحمن کو. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، چونکہ اس میں رحمان رحیم 2 دفعہ تکرار ہے. پھر ہر رکعت کے اندر اللہ نے قرار دیا گویا کہ نماز اول اور اس کے پورا کا پورا وجود جس صفت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قائم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. خلاصہ کلام، یہاں پہ آپ نے کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کا ایک زاویہ ملاحظہ کیا. کیونکہ ہم جب نزول کی بحث میں آئیں گے تو یہاں پہ نزول کو پڑھتے ہوئے انسان کو کافی دقت کرنا پڑ جاتی ہے. لیکن کائنات کو مشاہدہ فعل الہی و صفت الہی کے اعتبار سے ضرور کریں. ذات الہی ایک علاقہ ممنوعہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر غور و فکر نہ کرو. اور ذات کو کون آشکار کرتا ہے؟ یہ صفت اور فعل، صفات الہیہ و افعال الہیہ وہ ذات کی طرف ہماری نشاندہی کرتی ہیں. آئیں اب ہم نزول کی طرف کہ نزول کا معنی کیا ہے. یعنی کائنات کے اندر واضح طور پہ ایک مطلب حقیقت، بلکہ مطلب نہیں حقیقت، آشکار حقیقت ہے، وہ ہے نزول. میں 1-2 مثالیں نزول کی دیتا ہوں، پھر ہم معنی نزول کی طرف آتے ہیں. پس معنی نزول پر پہنچنے سے پہلے کائنات کو اس زاویے سے لینا لازم ہے کہ ہم اس کو صفات الہیہ و افعال الہیہ کا آئینہ قرار دیں. حتیٰ کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور افعال کو مشاہدہ کرنے کا ایک وسیع ترین، کامل ترین، جامع ترین آیت کبریٰ یا آئینہ کامل قرار دیں، جسے انسان کامل سے بھی علمی زبان میں تعبیر کیا جاتا ہے. آپ بارش کو دیکھتے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے یا نہیں؟ اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بارش کا نزول ہوا. برف کیا ہوتی ہے؟ اترتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اترتی ہے. اسی طریقے سے فرشتے کیا ہیں؟ وہ بھی اترتے ہیں. کتاب کے بارے میں آیا اترتی ہے. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بہت ساری چیزوں کے اترنے کے ایمان سے قرآن میں بیان کیے کہ ابھی ہم پاس کی فہرست انشاءاللہ تیزی سے دیکھیں گے. لیکن کلمہ نازل ہونا اردو میں جانا پہچانا لفظ ہے، انسان کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں آتا ہے اترنا. اب ہم اس کو لغت عربی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. عربی میں لوگ اس سے معنی کیا لیتے تھے؟ چونکہ یہ کلمہ ایک جامع طور پہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں چند لغات سے اس کا معنی ذکر کر دیتا ہوں، اور اسے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں بھی البتہ وہ لغت کی سطح پہ رہتے ہوئے پہلے ہم مطالعہ و مشاہدہ کرتے ہیں. معجم المقاییس لغہ میں ابن فارس بیان کرتے ہیں کہ کلمۃ صحیحۃ، یہ کلمہ صحیح ہے.
تدل علی حبوط شیء ووقوعہ، کہ یہ ایک شے کے اترنے اور واقع ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ حبوط کہتے ہیں اترنا، اترنے کو حبوط کہتے ہیں، گول چشمی ہے اسے، حلوے والی نہیں۔ حبوط کا مطلب انحدار شیء لکھا ہے، انحدار کہتے ہیں کہ بلندی سے نیچے کی طرف آنا، حبوط یعنی بلندی کی طرف سے نیچے کی طرف آنا۔ پھر آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن فارسی کہ نزل عن دابتہ نزولا، اپنی سواری سے، جانور کی سواری سے وہ نیچے اترا، بس اس کے اوپر تھا، اوپر سے پھر نیچے آیا۔ یا نزل المطر من السماء نزولا، آسمان سے بارش نیچے اتری۔ یا نازلہ کہتے ہیں شدید مشکلات ہو، مشکلات اس کے اوپر آ کے ڈیرا ڈال گئی، صحیح، اس لیے کہتے ہیں کہ کئی مشکلات میرے کو مصیبتیں نازل ہو گئی ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کلمات آئے اور اسی پہ سے ملتی جلتی، مثلا نزیل کہتے ہیں مہمان آ کے رکتا ہے تو اسے کہتے ہیں نزیل، کہ مہمانوں کے حوالے سے دین نے خصوصی حکم بھی دیا ہے۔ البتہ ان میں سے ایک ہمارے پاس کلمہ نزیل کے عنوان سے بھی ہے۔ کلمہ نزیل یعنی ضعیف، یعنی وہ مہمان جو آپ کے پاس آ کے رکا ہے، اترا ہے۔ مصباح المنیر میں فیومی ذکر کرتے ہیں کہ نزل من علو الی سفل، کہ اگر کوئی بلندی سے نیچے کی طرف اترے، بس بلندی سے نیچے کی طرف آنا کیا کہلائے گا؟ نزول۔ اس میں یعنی خصوصیت انہوں نے بلندی سے نیچے کو آشکار کر کے بیان کیا ہے۔ اس لیے منزل کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پہ اترا جائے۔ منزل مکان ہے، اس میں مکان ہے، منزل مفعول کے وزن پہ اس میں مکان ہے۔ لسان العرب میں ایک معنی تھوڑا جدا کر کے بیان کیا گیا، وہ ہے حلول۔ حلول یعنی اس جگہ پہ رک جانا، حل یحل یا حلول یعنی اس کا وہاں پہ آ کے ظاہر ہو کے رک جانا۔ اترنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھہرنے کو بھی کہتے ہیں حلول۔ حل ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنی جگہ بنا گئی ہر جگہ پہ۔ صاحب تحقیق کی نظر کیا ہے، صاحب تحقیق کہ شیخ حسن مصطفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے کلمات پر بڑی تفصیلی تحقیق پیش کی ہے۔ وہ ان تمام لغات سے اور قرآن کریم میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، ان استعمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب تحقیق ذکر کرتے ہیں ان الاصل الواحد فی المادہ، یہ جو نون زال لام نزلہ، اس کا اصل مادے کا معنی کیا ہے؟ ہوا انحدار شیء، انحدار یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا، من علو الی سفل، اوپر سے نیچے کی طرف آنا جو ہے یہ نزول کہلاتا ہے۔ وہو فی المرتبۃ العلیٰ طبعا مادیا کان او معنویا، بس جو چیز بھی نازل ہوگی وہ مرتبہ علیٰ میں تھی، اپنے سے بالا مرتبہ میں ہوگی تو نیچے آئے گی نا۔ یہ اس کا معنی لازمی یعنی التزامی معنی ہے، لازمہ ہے اس کا۔ اگر ایک شے اوپر نہ ہو تو وہ نیچے آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ہاں، چاہے وہ شے مادی ہو جو اوپر موجود تھی، اس کا نیچے آنا کیا ہوگا؟ مادی طور پہ بھی نزول استعمال ہوگا، نزول مادی کہلائے گا۔ یا بعض اوقات معنوی طور پہ ایک شے ہوتا ہے، جیسے انسان معنوی طور پہ ہے، انسان اللہ نے خلق کیا ہے کہ تم مرتبہ انسان کی پر خلق ہوئے اور عملی طور پہ اب یہ صلاحیت انسان حاصل کرو، لیکن وہ اپنے آپ کو اس مرتبے سے گرا کے مرتبہ حیوانیت پہ لے آتا ہے، یہ بھی کیا کہلائے گا؟ نزول۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پستی میں گر گیا، تو پستی میں گرنا کیا کہلائے گا؟ نزول کرنا، یعنی اپنے مرتبے سے نزول کر کے مرتبہ حیوانی پہ آ گیا، مرتبہ نبات پہ آ گیا، جماعت پہ آ گیا، کوئی بھی مرتبہ ہم قرار دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور اہم معنی کے اعتبار سے عربی زبان میں اترنے کے اور اوپر جانے کے لیے چند الفاظ استعمال ہیں، جیسے اترنے کے لفظ ہے نزول، انہی میں سے ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے اترنے کے لیے حبوط، اسی طرح ایک لفظ ہے انحدار، مختلف معنی استعمال، چڑھائی کے لیے بھی اسی طرح صعود، صعود یعنی اوپر جانا، اسی طرح عروج، معراج اسی سے، عروج یعنی اوپر انسان کا جانا، علو بلندی کو کہتے ہیں، سفل یا سفل
پستی کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اترنے کے لیے جو نزول، حبوط یا انحدار یا اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان میں بالخصوص مقایسہ کیا گیا ہے نزول اور حبوط میں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایک فرق بیان کیا ہے ابو ہلال عسکری نے الفروق اللغویہ میں، بہرحال اسے ہم ترک کرتے ہیں ہم قرآن کریم کے استعمالات کے اعتبار سے، چونکہ قرآن نے ہر دو لفظ استعمال کیے ہیں، نزول بھی استعمال کیا اور حبوط بھی استعمال کیا ہے۔ دونوں کے معنی ظاہری طور پہ کیا ہے؟ اترنا، بلندی سے نیچے کی طرف آنا، دونوں میں یہ نقطہ مشترک ہے۔ مشترک نقطہ دونوں میں کیا ہے؟ بلندی سے نیچے کی طرف آنا، یہ نقطہ مشترک ہے نزول اور حبوط میں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ حبوط میں کہتے ہیں کہ ان النظر فيه الى جهة الاستقرار في محل وتحقق اقامت، کہ حبوط میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس نے رکنا کہاں پہ ہے، اترنا کہاں پہ ہے۔ حبوط میں لفظ حبوط استعمال ہوتا ہے مد نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جگہ جہاں پہ اس نے اترنا ہے، جہاں پہ ٹھہرنا ہے اس نے۔ بس حبوط میں اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے جب اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے مد نظر کیا ہو، ہمارے پیش نظر کیا ہو؟ جگہ یا ٹھہرنا، کسی جگہ پہ قیام، کسی جگہ پہ ٹھہرنا۔ اس کے برخلاف نزول میں ہمارے پاس وہ آغاز پیش نظر ہوتا ہے۔ دیکھیں نزول اور حبوط میں ہر دو میں اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے نا، بس ایک جہت ہوگی بلندی کی اور ایک جہت ہوگی پستی نیچے کی طرف۔ حبوط میں نیچے کی طرف پیش نظر ہوتی ہے اور نزول میں آغاز ہمارے لیے پیش نظر ہوتا ہے۔ بلندی سے نیچے کی طرف عرشیں آتی ہے نا، تو اگر آپ نے اس کے آغاز کو دیکھنا ہے کہاں سے وہ اترنا شروع ہوا ہے، تنزل ہے یا انزال ہے یا نزول ہے، کہاں سے اس نے اترنا شروع کیا، آغاز اگر پیش نظر ہو تو کلمہ نزول استعمال ہوتا ہے۔ اختتام پیش نظر ہو، کہاں پہ اس نے رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ آ کے پڑے گا، تو پھر کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حبوط۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کلمہ حبوط استعمال ہوا۔ کلمہ نزول کی طرف اب ہم آئیں۔ انزال اور تنزیل میں فرق کیا گیا ہے، چونکہ قرآن میں انزال اور تنزیل استعمال لفظ زیادہ ہوا ہے، بس ایک نزول مادی ہوتا ہے، یہ تو ہمارے لیے آشکار ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ، قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آسمان سے ہم نے پانی کو نازل کیا۔ اب یہاں پہ پیش نظر یہ نہیں کہ کہاں پہ پانی پڑ رہا ہے، پیش نظر یہ ہے نا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے سارے نیچے دیکھتے ہیں یا اوپر کی طرف پہلے نگاہ کرتے ہیں؟ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جا کے نیچے دیکھتے ہیں یا اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہاں سے آ رہی ہے؟ اوپر ہی دیکھتے ہیں۔ نیچے تو پانی بہ رہا ہوتا ہے پہلے، صحیح، سمندر، دریا، چشمے وہ زمین سے پھوٹ رہے ہیں نا، تب آپ یعنی منبع کو ادھر جا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن بارش کے منبع کے لیے کہاں نگاہ کرتے ہیں کہ بادل بڑے گہرے آ گئے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ ہو گیا مادی نزول، بس نزول ایک مادی ہو گیا ہمارے پاس اور ایک ہمارے پاس نزول معنوی ہو گیا، یہ ہمارے لیے چیز آشکار ہو گئی۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ نزول ایک روحانی ہوتا ہے۔ ابھی ہم قرآن میں تفصیلی جائزہ لیں گے۔ مادی نزول بس دو مجموعے ہم بنا سکتے ہیں اس بحث کے، قرآن کریم کی آیات میں جہاں جہاں پہ بھی کلمہ نزول ہے دو ہم مجموعے بنا سکتے ہیں۔ ایک مجموعہ ہے نزول مادی کا اور ایک ہمارے پاس مجموعہ معنوی آ جاتا ہے، جیسے نزل بہ روح الامین، روح امین اس کو لے کے نازل ہوئے، علی قلبک، آپ کے قلب کے اوپر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ انذار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ ہم نے جو کچھ قرآن سے نازل کیا وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کا نزول وہ معنوی ایک چیز ہے، مادی شے تو نہیں ہے۔ انسان اپنے اوپر غور کرے، بہت ساری چیزیں معنوی انسان کے اندر بھی اترتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان
مادی نزول رکھتا ہے اور مانوی نزول نہیں رکھتا. ابھی اس کی طرف ہم انشاءاللہ آتے ہیں. پہلے یہ انزال اور تنزیل میں ایک فرق دیکھنا ہے. کہتے ہیں کہ انزال، بعض لوگوں نے انزال اور تنزیل میں یہ فرق کیا ہے کہ تنزیل بتاتا ہے تدریج کو، کیونکہ باب تفعیل کی دلالت جو ہوتی ہے وہ تدریج کے اوپر ہوتی ہے، یعنی رفتہ رفتہ، مرحلہ بمرحلہ. اور انزال کہتے ہیں دفعتاً، فوراً، ایک ساتھ. بعض نے اس معنی کو قبول نہیں کیا. بہرحال صاحب تحقیق کیا کہتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی ہم گفتگو کریں گے، چونکہ جنہوں نے انزال اور تنزیل میں یہ فرق کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پہ انزلہ لفظ کہہ کے آیا وہاں پہ اشارہ ہے قرآن دفعتاً ایک ساتھ دے دیا گیا، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا. اور اگر جہاں پہ تنزیل آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رفتہ رفتہ تدریجاً، مرحلہ بمرحلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میزان میں اسی نظر کے قائل ہیں. بعض الفاظ کی پر تحقیق کرتے ہوئے اپنے طور پہ علمی اعتراض کرتے ہیں، اس کا جائزہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے جب ہم نزول قرآن کے دائرے میں بحث کریں گے. ابھی تو ہم عمومی جائزہ لے رہے ہیں کہ نزول بلندی سے نیچے کی طرف آنا ہے. البتہ بلندی سے نیچے کی طرف آئے تو پیش نظر جہت آغاز ہوتی ہے، حبوط میں جہت وقوع اور اختتام ہوتا ہے، کہاں پہ آ کے واقع ہوگا اور ٹھہرے گا. انزال میں یہ کہتے ہیں کہ پیش نظر یہ ہوتا ہے فاعل سے جو فعل صادر ہوا ہے. یہ دوسری نظر ہے. نہیں، انزال اور نزول میں، تنزیل میں فرق معذر، چونکہ قرآن میں انزلہ اور نزلہ زیادہ استعمال ہے. صحیح ہے؟ ہاں، احسن. انزال اور تنزیل میں فرق، وہ فقط ابھی سے ذکر کر رہے ہیں ہم اس کا، تاکہ جائزہ مکمل کر لیں اور پھر ایک اور آپ کے سامنے معنی بیان کر کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کہ اگر انزال لفظ آیا ہے تو اس میں فاعل سے فعل کو صادر ہونے کی جہت اس میں پیش نظر ہے، یعنی جہت صدور اس میں ہمارے پیش نظر ہوتی ہے کہ فاعل سے یہ فعل صادر ہوئے اور اب اتر رہا ہے ہمارے لیے. جیسا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی، یعنی یہاں پہ اللہ سے وہ کتاب آ رہی ہے، یہ پیش نظر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہے یا وہ منبع ہے کہ جہاں سے وہ کتاب اتر رہی ہے. تو یہاں پہ چونکہ فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس نے وہ اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ صادر ہونے کی جہت سے اگر مد نظر رکھے لفظ کیا آئے گا؟ انزلہ یا ینزل. یا قرآن کریم میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیک لباسا. اے فرزند آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے. اس کس سے؟ فاعل کون ہے نازل کرنے والا؟ لباس کو اللہ نے اتارا ہے. یا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ لشکر ہم نے بھیجے، یعنی اللہ نے اتارے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھتے. بس کہاں سے یہ اترے ہیں؟ یہ اترے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صادر ہوئے ہیں. فاعل کون ہے؟ فاعل سے فعل کے صدور کی جہت سے ہوتا ہے انزال. یا رب انزلنی منزلا مبارکا، پارے الہ مجھے تو ایک مبارک جگہ کے اوپر قرار دے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ مقام مبارک فرما. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا صدور فعل پیش نظر ہے، فعل کا صادر ہونا. انزال میں سارا پیش نظر ہمارے کیا ہوگا؟ وہ جو فعل اور عمل صادر ہو رہا ہے، فاعل سے جو عمل صادر ہو رہا ہے. ایسا تھوڑی دیر دقت کرنی ہے کہ آپ نے مثلا جب ہم کہتے ہیں انزلنا علیک الکتاب یا انزل علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب، یہاں پہ کتاب نازل ہو رہی ہے. ہم نے کتاب کے اوپر توجہ رکھنی ہے یا کتاب کا اللہ سے صادر ہونے پہ توجہ رکھنی ہے؟ ہاں، صدور فعل پہ. ہاں، صدور فعل یعنی ادھر مرکب صورت میں معنی لینا ہے کہ یہ فعل ہے نزول. یقیناً ہر فعل کا تعلق کسی شے سے ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہے کس سے؟ کتاب سے. بس کتاب اور نزول وہ اللہ سے صادر ہو رہی ہیں. تنزیل کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں تنزیل کے معنی میں جہت وقوع پیش نظر ہوتی ہے کہ وہ واقع ہو گئی ہے.
یعنی اس نے کس چیز کے اوپر وہ واقع ہوئی ہے. انزال میں پیش نظر ہوتا ہے کس سے صادر ہوئی ہے، وقوع میں پیش نظر ہوتا ہے صادر ہونے کے بعد کس سے اس کا تعلق جڑا ہے، اس کا تعلق کس شے سے جڑا ہے، یہ پیش نظر ہوتا ہے. نزل الکتاب بالحق، یا اسی طرح سے قرآن کی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی اس میں پیش نظر کیا ہے کہ اس کا تعلق کس سے جوڑا ہے، مثلا عبد سے تعلق جوڑا ہے، حق سے تعلق جوڑا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبد سے تعلق اس کا جڑ رہا ہے. نازل ہونے والی شے کا تعلق جس سے جڑ رہا ہے وہ اگر پیش نظر ہو تو کلمہ تنزیل کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنزل. تنزل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک شے کو قبول کرنا، متابعت جسے کہتے ہیں، شے کو قبول کر لینا، یعنی نزول کو قبول کر لینا. نزول ہوگا، اگر جس کے اوپر وہ نزول ہوا ہے وہ قبول نہ کرے تو اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکے گا، اس سے تعلق قائم نہیں کر سکے گا. بس ایک شے اتر رہی ہے جس سے صادر ہو رہی ہے اسے پیش نظر رکھے، انزال کہلائے گا. وہ اتر رہی ہے تو ایک تعلق قائم کرے گا کسی شے سے، ادھر تنزیل انہوں نے مد نظر رکھا، وہ شے پھر اس کو قبول اپنے اندر کر لے. قبول کو مد نظر رکھیں تو کہتے ہیں تنزل کا لفظ استعمال ہم کریں گے. جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیاطین جو ہیں جس کے اوپر اترتے ہیں اس سے میں تمہیں باخبر نہ کروں. یا اسی طریقے سے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت سے ڈٹ گئے. انسان کی عظیم ترین صفات میں سے استقامت کے لیے قدرت اور قوت نہیں، قوی ارادہ چاہیے. ممکن آخری سانس ہو لیکن استقامت ہو. جیسے شہید یحییٰ سنوار آخری سانسیں تھیں تو آخر میں ہمت باندھنے کے لیے، سہارا لینے کے لیے عصا تھا، وہ عصا پھر دشمن کی طرف پھینکا. یہ استقامت ہے کہ کوئی زندگی کی سانس ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ادھر جھک جائے. ایک سانس کے لیے بھی نہیں جھکنے کے لیے ہمارا ہوتے ہیں نا انسان کے. مثلاً آپ میں 1 ارب سانس ہیں، وہ کہ یار میں 1 کروڑ سانس چلے جائے نا تو پھر اس کے سامنے زیر ہو جاؤں گا، استقامت توڑ دوں گا. نہیں، بعض ہیں کہ آخری سانس تک، جسے کہتے ہیں کہ آخری خون کے قطرے تک ہم استقامت سے قائم ہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ پھر اترتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. یہ معصومین علیہ السلام کے لیے فقط نہیں ہے، یہ ایک توہم ہے کہ ملائکہ فقط انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں. ملائکہ کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ اترتے ہیں انسانوں پر بھی. ہاں، وہی لے کے نہیں اتر سکتے، وہی والا نزول فقط نبی کے ساتھ خاص ہے، لیکن وہی کے بعد نزول دیگر پہ ہو سکتا ہے. یہ آپ کے پاس ایک معنی آ گیا. یہاں پہ ہم اپنی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور اہم ترین اصطلاح کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ اصطلاح ہمارے لیے غور و فکر کی کئی دریچے کھولے گی. علمی ایک اصطلاح ہے قوس نزول اور قوس صعود. معروف ترین مفسر، فقیہ اور فیلسوف آیت اللہ جوادی عاملی دامت ظلہ العالی، انہوں نے اپنی تفسیر تصنیم میں ان 2 کلمات کا کثرت سے استعمال کیا ہے، قوس نزول اور قوس صعود. یہ مطلب ہمارے لیے کائنات پہ غور و فکر کے باب میں ایک نئی جہت کو روشن کر رہی ہے. اس جہت سے ضرور اسے ملاحظہ کریں. قوس کہتے ہیں کمان کی مانند ہوتا ہے نا، جیسے کہ قرآن کی آیت میں بھی وارد ہوا ہے قاب قوسین او ادنا. تو قوس نزول یعنی اترنا، قوس صعود اسی کے مساوی اوپر جانا. اس کو علماء تشبیہ دیتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ اگر ایک مثلا مالٹے کو لیں یا سیب کو لیں اور درمیان سے کاٹ دیں تو ایک حصہ دوسرے حصے کے بالکل سامنے ہے یا نہیں؟
بالکل سامنے ہے نا. اگر ادھر سے اترتا ہے مثلا اس سائڈ سے وہ اترتا ہے نیچے، اب اس نے جب جانا ہے تو ادھر سے نہیں جائے گا، یہاں سے واپس جائے گا. یہ قوس صعود ہے، ایک قوس نزول ہے اور ایک قوس صعود ہے. ایک دوسرے کے بالکل پیرالل ہیں، ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے برابر ہیں. کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شے اللہ سے اتر رہی ہے. اتر کے بعد ٹھہرتی کہاں پہ ہے، وقوف آخری اس کی منزل کہاں پہ ہے، رکنے کی جگہ کیا ہے، وہ یہ مادی جہان ہے. مادی جہان سے اب اس نے اوپر جانا ہے، پہاڑ سے اتر گئے، اب آپ نے جانا ہے، لیکن جانے کا راستہ وہی والا نہیں ہے، اس کے بالکل آمنے سامنے روڈ ہے، اس کے بالکل آمنے سامنے ہے جہاں سے آپ نے جانا ہے. قوس نزول، قوس صعود ایک علمی اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے اور یہ عوالم کو در حقیقت بیان کرتی ہے. قوس نزول میں ایک سطح عوالم ہے اور ایک قوس صعود کے اوپر عوالم کی ہمارے پاس ایک تعبیر آتی ہے. بیان علماء اس طرح سے کرتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہو رہی ہے، نازل ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آ رہی ہے. آپ لفظ صدور کہہ لیں، آپ اسے لفظ مثلا خلق کہہ لیں، انہی میں سے ایک لفظ کیا ہے، نزول بالفاظ دیگر. ہر شے خلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن خلق ہونے کی حقیقت کیا ہے، نزول. وہ سطح اللہ تعالیٰ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے ہے یا نہیں، معلومات میں اللہ کی ہے یا نہیں. اس لیے ایک جہان علمی خدا ہے، وہاں پہ صرف علمی وجود ہے ہر شے کا. ہر شے کا کیا ہے، یہ مرتبہ علیہ ہے. ہر شے کا مرتبہ بلند ترین مرتبہ کیا ہے، وہ یہی ہے. یہ بہت ایک دقت طلب چیز ہے، یہ آپ کو غیب کے دروازے کھولے گی اور آپ کو یہاں سے معلوم ہوگا کہ اس مادی جہان سے پہلے غیب ہے. جہاں جہان غیب نہیں ہے وہاں پہ مادہ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا ہر شے کا وجود اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا نہیں، علمی وجود اس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. قرآن کریم کی واضح آیات موجود ہیں کہ خداوند متعال نے ہر شے کا علمی احاطہ فرمایا ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ ہم آئیں، اس نظریے کو تھوڑا محکم کرنا چاہیے ہمیں. مزید جتنا محکم کریں گے اتنا بہتر ہے. جتنا یعنی نزول کے موضوع کو سمجھنے کے لیے اصل مقام جہاں پہ ہم نے سب سے پہلے غور کرنا ہے، غور و فکر کے بغیر، یہ یعنی تشریحات کے اوپر موقوف نہیں، غور و فکر پہ موقوف ہے. سب سے پہلی جگہ جہاں پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ کون سی ہے، کہ وہ ہر شے کا وجود علمی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہونا، یعنی وجود علمی. ہر شے کا ایک وجود ظاہری ہے نا، وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یا نہیں. تو خداوند متعال نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر شے کا احاطہ خداوند متعال کا علمی طور پر موجود ہے. قرآن کریم کی ہمارے پاس اس طور پہ واضح آیات بھی ہیں کہ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما. سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّنِي وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما. علمی اللہ تعالیٰ نے احاطہ فرمایا ہے. علمی احاطہ فرمایا کہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارا کا سارے اشیاء وجودی علمی ان کا جو وجود ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ اپنے علم میں سے کیا ہوا ہے. یہ ہر شے کا سب سے عالی ترین مقام ہے. ہر شے کا سب سے عالی ترین مقام، یہاں سے وہ نازل ہوگا. صحیح ہے، یہ سب سے بلند ترین مقام ہے جہاں سے وہ نازل ہوگا. اس لیے ہر شے علم الہی میں موجود ہے، وہاں سے وہ نزول کرتی ہے. یہاں پہ علماء نے 4 جہانوں کا تعارف کرایا ہے. 4 جہان. آیت اللہ جوادی عاملی دامت اللہ العالی کئی اپنی کتابوں میں انہوں نے اس بات کا تکرار کیا ہے، ان 4 جہانوں کا. فلسفہ عرفان اسے واضح طور پہ دلائل عقلی کے ساتھ بیان کرتا ہے. پہلا جہان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسے جہان
لاہوت سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور جہان عالم الہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. ادھر فقط و فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہستی ہے. وہاں سے اب نزول کریں گی ساری چیزیں. صحیح. اس جہان میں وہ وحدہ لا شریک لہ، ادھر تک کسی اور غیر اللہ کی رسائی نہیں ہے. عالم الہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا جہان لاہوت سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے. وہاں سے جب نازل ہوگی ایک شے، یعنی یہ جگہ ہے جہاں پہ علم الہی سے نازل ہونا ہے. عالم الہ میں ہی علم الہی سے تعبیر ہے. وہ یہاں سے جب وہ نزول کرے گی شے، تو سب سے پہلے جس جہان کے اوپر وہ آئے گی اس جہان کا نام ہے جہان عقل. صحیح ہے؟ جہان عقل. ادھر عقول مجردہ بھی اسے کہتے ہیں. اس میں جو زندگی، اس جہان میں زندگی بسر کرتی ہیں اشیاء، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض ادھر رک جاتی ہیں، بعض ادھر سے نیچے آ جائیں گے. صحیح. انہیں عقول مجردہ کہتے ہیں. یہاں پہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور نورانیت آشکار طور پر موجود ہے. انسان کامل کا جہان یہی ہے، عالم عقل اسے کہتے ہیں. اسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں. جبروت یعنی ہر نقص کا یہاں پہ جبران پایا جاتا ہے. یہاں پہ اشیاء ناقص صورت میں نہیں ہیں، یہاں پہ اشیاء اپنی کامل صورت میں ہیں، مجرد تام کی صورت میں ہیں. اس لیے اسے جبروت کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ہر نقص کا جبران ہے، ادھر ہر نقص سے جبران پایا. اس جہان سے پھر نیچے آتے ہیں، اس جہان سے مزید نیچے آئے، اور اس جہان میں سے نیچے آئے تو وہ کہلاتا ہے جہان ملاکوت. پس لاہوت، جبروت، ملاکوت. اس جہان ملاکوت کو عالم ذر بھی کہتے ہیں دینی زبان میں. یہاں پہ ہم سے عہد و پیمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا تھا. یہاں پہ چیز اپنی بند صورت میں ہی ہے. صحیح ہے؟ لیکن چیزیں نیچے اتر رہی ہیں. ابھی ہم کیفیت بعد میں پڑھیں گے. ہم قوس نزول کو بیان کریں، چونکہ یہ قوس نزول کو سمجھیں گے تو قوس صعود ہمارے لیے آشکار ہوگا. یہ جو عالم مثال بھی سے کہتے ہیں، عالم ملاکوت بھی کہتے ہیں، عالم اس کو ذر سے بھی دینی زبان میں تعبیر کرتے ہیں. یہاں پہ ملائکہ مدبرات رہتے ہیں. یہ ملائکہ مدبرات جو پوری کائنات مادی کی تدبیر فرما رہے ہیں، وہ کہاں پر مقیم ہے؟ وہ اسی عالم ملاکوت میں، یا عالم مثال بھی سے کہتے ہیں. اس میں یہ مثل برزخ ہے، اس کے بالکل مساوی. ابھی وہ تقسیم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے مساوی جہان کیا بنے گا. بس تیسرا ہمارے پاس جہان کون سا ہو گیا؟ عالم ملاکوت. اس کے ادھر سے جو چیز بھی اترتی ہے وہ عالم ناسوت میں اترتی ہے. عالم ناسوت یہ مادی جہان، عالم ناسوت یہ مادی جہان ہے. اس مادی جہان کو ناسوت نون الف سین واؤ مادی جہان بھی کہتے ہیں. لیکن یہ جہان ایسے ہیں کہ اس کی ہمارے پاس معلومات قوی ہونی چاہیے. علمی دنیا میں اس کا استعمال کثرت سے، خصوصاً فلسفہ عرفان میں، اور ان جہانوں پر ہی غور کرنا ہمارے لیے لازم ہے. ہر جہان کے اندر اپنی خصوصیات آباد ہیں. اب یہ قوس نزول کی ہو گئی. بس عالم الہ سے اترا عالم عقل، عالم عقل سے آیا پھر عالم ملاکوت یا مثال، اور عالم مثال سے آیا تو عالم طبیعت بھی کہتے ہیں، عالم دنیا بھی کہتے ہیں، اور عالم ناسوت بھی کہتے ہیں. اب یہاں پہ اس کے ماورا، اس کے بالکل متوازی، بالکل آمنے سامنے پیرالل جہان کیا بنے گا. اب ادھر سے واپس جانا ہے. اب واپس جانا ہے تو اس کا سامنا پہلے عالم عقل سے ہوگا یا عالم مثال سے ہوگا. اگر واپس جانا ہے تو پہلے ناسوت سے جائیں گے تو پہلے ملاکوت سے ہوگا. عالم ملاکوت یا عالم مثال. عالم بعض کا دینی زبان میں ملاکوت کا لفظ عالم عقل اور عالم مثال دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ یہ لفظ استعمال کریں عالم مثال. جب اس نے واپس جانا ہے تو اس کا ٹکراؤ سب سے پہلے کس جہان سے ہوگا؟ عالم مثال. اسی واپسی پہ جب آپ جاتے ہیں بالکل اس کے سامنے انہی خصوصیات والا، چونکہ یہ طول میں ہے جہان. جہان کیا ہے؟ طول میں، اور واپسی بھی طول میں ہے. لیکن جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں وہ عرض میں ہیں. دونوں کی خصوصیات ایک ہیں کاملاً.
دونوں جہان ایک جیسے ہیں، یعنی فلیٹ ہیں آمنے سامنے بنے ہوئے. آپ تیسرے طبقے میں جائیں تو دونوں فلیٹ بالکل ایک جیسے ہیں سامنے. ہوتے ہیں نا گھر فلیٹ صرف دو طبقہ فلیٹ، مثلا 4 طبقہ فلیٹ میں صرف 2 ایک گھر ہوں گے تو 2 گھر بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف، بالکل پیرالل ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو یہاں پہ جب آپ واپس جائیں گے عالم طبیعت جو ہے وہ فرق نہیں کرتی. جب اترے ہیں تو تب بھی طبیعت ہے، اور جب جا رہے ہیں تو ادھر سے شروع کرنا ہے. روشن ہوئی یہ بات؟ آئیں اب آپ اگلا مرحلہ، جب واپس جائیں گے تو عالم مثال کے بالکل سامنے جہان بنا ہوا ہے، عالم مثال ہی، لیکن یہ قوس صعود پہ عالم مثال ہے. بس ایک عالم مثال قوس نزول پہ تھا اور ایک قوس صعود. قوس صعود پہ جو عالم مثال ہے خصوصیات دونوں کی ایک جیسی ہیں. جیسے ایک طبقے پہ 2 فلیٹس ہیں، ایک فلور پہ 2 فلیٹ بالکل ایک جیسے ہیں. اس کو قوس صعود پہ جو عالم مثال ہے اسے کہتے ہیں برزخ، اسے قبر بھی کہتے ہیں. قبر 2 طرح کی ہے روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق. ایک بدن کی قبر ہے جو کہ بالکل مساوی ہوتی ہے، جو کہ بدن مشابہت رکھتے ہیں، اور ایک روح کی قبر ہے. روح کی قبر کو برزخ کہتے ہیں. بس برزخ میں پہلے جائیں گے، برزخ کے بعد پھر ہم جائیں گے اگلے میں جو عالم عقل کے بالکل مساوی، اسے کہتے ہیں قیامت. دینی زبان میں، دینی زبان میں کیا اسے کہتے ہیں؟ قیامت. بس صعود میں ہمارے پاس جہان کیسے ہو جائیں گے؟ عالم مادہ طبیعت یا دنیا، پھر عالم برزخ، اور پھر عالم برزخ کے بعد عالم قیامت. تو جو لاہوت ہے وہاں پہ کوئی نہیں رسائی، نہ صعود میں نہ نزول میں. لاہوت سے آ رہے ہیں اور سارے واپسی پہ پہنچتے ہیں ادھر یا نہیں، یہ ایک اہم بات ہے. نزول سب کا ہو رہا ہے لیکن واپس ہر ایک اپنی اپنی منزل پہ پہنچے گا. بعض علماء کہتے ہیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 28 اس کو ذکر کرتی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم مر گئے فاحیا، یعنی یہ قوس صعود کو بیان کر رہی ہے کہ مر گئے فاحیاکم، پھر زندہ اس نے کیا. کہاں پہ؟ برزخ میں. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں برزخ میں مار دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں قیامت میں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹ آؤ گے. قرآن کریم کی آیت علماء جو اس سے استدلال کرتے ہیں قوس نزول اور صعود کے لیے، بس اترتے ہوئے کتنے عوالم تھے؟ 4 قوس نزول پہ، اور جاتے ہوئے بھی یہی 4 ہیں. لیکن کون کہاں تک پہنچ پاتا ہے یہ اس نے اس مادی جہان میں کمانا ہے. مادی جہان میں جہاں تک پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. اترتے ہوئے عالم الہ سے اترا عالم عقل، عالم عقل سے عالم مثال، عالم مثال سے عالم مادہ. درست ہے؟ اسے کہتے ہیں انا للہ. یہ کیا ہو گیا؟ انا للہ. پھر اب قوس صعود، برزخ، قیامت، عالم الہ، لقاء. یہ ہو گیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، الیہ راجعون. اچھا ادھر ایک اور عرض کرنا مقصود ہے، اہم چیز. انسان جب عالم مادہ میں ہے تو بقیہ عوالم سے تعلق ٹوٹ گیا؟ نہیں، اس کا طول میں ہی ہے. ہر شے کا طول میں ہمیشہ تعلق قائم ہے. تعلق طول میں ہمیشہ ہر انسان کا قائم ہے. اسے ذہن میں رکھیں. انسان اور ہر شے وجود میں کیا ہے؟ طولی ہے، کٹی بھی نہیں ہے. اس کو تجلی اور تجافی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تجافی یہ ہے کہ اوپر سے اتر گئی نیچے آئی تو اب اوپر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تجافی. تجلی کہتے ہیں کہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. مثلا بارش تجافی کی صورت میں ہے کہ اوپر سے جب برس گئی تو اب اوپر نہیں رہی، نیچے آ گئی. درست ہے؟ لیکن یہ جو وجودات ہیں، یہ وجودات اللہ تعالیٰ سے ربط کبھی بھی نہیں توڑتے، لیکن انہوں نے اب اپنے اندر ان کمالات کو ظاہر کرنا ہے. مثلا درخت کے ساتھ پودا لگا ہوا ہے لیکن پھل نہیں دے رہا، لیکن ایک شاخ سے بڑا بہترین پھل نکل رہا ہے. دونوں ہی جو درخت کے ساتھ پیوست ہیں. بالفاظ دیگر ہم جو اسے کہتے ہیں نا بطون، ہر ظاہر کے مقابلے میں اس سے بالا وہ غائب شمار ہوتا ہے اور باطن شمار ہوتا ہے. بالفاظ دیگر انسان پہلے ہے یا اس کے شکم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پہلے ہیں؟ ظاہر ہمارا پہلے آیا، جو اندر چیزیں وہ پہلے آئی ہیں. آہستہ آہستہ انسان ظاہر ہوتا ہے نا. تو یہی جہان اسی طریقے سے ہے.
عالم عقل پہلے ہے، البتہ عالم عقل نے دنیا کو اسی طرح سے گھیرا ہوا ہے جیسے ماں کے پیٹ نے بچے کو گھیرا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ نے، اس کو فلاسفہ نے قدیم زمانے سے مثال، یہ فلسفے کی مثال ہے جو یہ دی جاتی ہے، اور آج کل اس کے اوپر بڑا تبصرہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس مثال کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں، تھوڑا آپ دقت کریں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں ہے یا اس دنیا سے باہر جہان میں بھی ہے؟ ہر دو میں ہے یا فقط ماں کے پیٹ میں ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دونوں جگہ۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے شکم مادر میں، وہ دو جہانوں میں یا ایک جہان میں ہے؟ دونوں جہاں۔ دونوں جہان۔ لیکن قریب تر کون سا جہان ہے؟ شکم والا یا یہ جو شکم سے باہر جہان ہے؟ شکم والا قریب ہے۔ گھیرا ہوا کس نے ہے دونوں جہانوں میں سے؟ ایک ہے احاط اور ایک ہے محیط، صحیح ہے؟ محاط اور محیط۔ محیط کون ہے؟ یعنی جس نے گھیرا ہوا ہے شکم مادر کو، وہ یہ مادی جہان ہے یا نہیں؟ بس یہ مادی جہان کیا کہلائے گا؟ محیط۔ اور جس کو گھیرا ہوا وہ جہان کیا کہلائے گا؟ محاط۔ صحیح ہے، محیط اور محاط۔ یہاں پہ بالکل اسی طریقے سے شکم مادر میں موت نصیب نہ ہو تو اس دنیا کی زندگی شروع ہوگی؟ نہیں۔ ناف سے بچہ باہر بھی نکل آئے نا، ناف جب تک جڑی ہے تو انسان کے سارے انجن وہ شروع نہیں ہوتے، ہے نا؟ دل ایک انجن ہے نا، پھیپڑا بھی انجن ہے، صحیح ہے؟ کان، آنکھ، کوئی بھی شروع نہیں ہوتے، ناف کٹنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تمام جہان اسی طرح ہے۔ آپ نے کسی جہان کو پانا ہے، پہلے جہان سے ربط ختم کریں، وَإِلَّا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس جہان تک باطنی رسائی حاصل کر لی ادھر متوقف ہو جائے گا۔ لہذا اب آئیں عالم عقل، وہ محیط ہے کس کو؟ عالم مثال کو۔ عالم مثال محیط ہے عالم دنیا کو، عالم دنیا کو۔ عالم الہ تو سب کو محیط ہے، صحیح؟ جس طرح اس دنیا نے شکم مادر کو کیا ہوا ہے اپنے لپیٹ میں کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، یہ پوری مادی جہان عالم مثال کے لیے سامنے اسی طرح ہے۔ عالم مثال نے پورا گھیرا ہوا ہے لیکن ایک ذرہ ہے اس کے سامنے۔ اور عالم مثال کو کس نے گھیرا ہوا ہے؟ عالم عقل نے گھیرا ہوا ہے۔ لہذا قریب ترین جہان ہمارے لیے دنیا، اس لیے اسے دنف سے دنیا کہتے ہیں۔ دنف سے دو ہے نا اس کے مادے، یا دنی سے ہے، پست سے، پست بھی اسی طرح اوپر سے نزول کریں۔ سب سے پست جہان کون سا ہے؟ دنیا۔ سب سے قریب جہان کون سا ہے ہمارے لیے؟ دنیا۔ اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عقل، اس نے پورا گھیرا ہوا ہے اور شدت کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر عالم مثال، اس نے دنیا کو شدت کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے حقیقت کے قریب ترین تعبیر استعمال کرنی ہے تو آپ کہیں گے کہ روح نے جسم کو گھیرا ہوا ہے۔ جسم میں روح نہیں ہو سکتی، روح نے جسم کا مالک گھیرا ہوا ہے، اس لیے روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس قوس نزول میں آئے عوالم۔ ہم انشاءاللہ اب قرآن نازل، اب جو چیز نازل ہو رہی ہے نا اسی قوس نزول سے ہم نے ملاحظہ کرنا ہے۔ بعض عوالم کو اب یہاں پہ آپ ذرا دقت کریں، جو ہم کہہ رہے ہیں نزول معنوی، وہ مادی جہان سے اوپر ہے، وہ مادی جہان سے پہلے کی ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نزول مادی، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مادی جہان۔ اور سنوی بات، اس لیے جب ہم کہیں گے قرآن نازل ہوا، جب بھی وہ مادی جہان میں نازل ہوگا تو مادے کی خصوصیات پیدا کرے گا۔ اور مادے کی خصوصیات کیا ہے؟ اس کے کاغذ، اس کے حروف، اس کے کلمات۔ لیکن جب وہ معنی کی سطح کے اوپر ہے، وہ اس جہان سے بالا تر ہے۔ عالم مثال میں کیسا تھا، عالم عقل میں کیسا ہے، عالم الہ میں کیسا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اب اس زاویے سے قوس نزول کے تناظر میں اس بحث کا جائزہ لیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔